جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نمبر 2، اپنے والدین کو ایذا دینا، اپنے والدین کو تکلیف پہنچانا۔ آپ کو اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے گناہ کو بیان کرنے کے بعد، اس کا بہت بڑا ہونے کو بیان فرمانے کے بعد، شریعت میں اور بہت سارے گناہ ہیں، قتل کرنا بھی بڑا گناہ ہے، جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ان کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد بڑا گناہ یہ کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، اپنے ماں باپ کو ایذا دے، اپنے ماں باپ کے خلاف باتیں کرے، ان کے سامنے لڑے جھڑے، ان سے اونچی آواز میں باتیں کرے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر اور صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یاد رکھو، اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے، اس سے لڑائی جھگڑا کرے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی اب ایک اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے، کیسے اس سے لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا اور وہ اس کے مقابلے میں اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو فرمایا کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ بھئی کہ آمنے سامنے بغیر کسی واسطے کے یہ تو انسان کے تصور میں نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں یہاں تک روکا ہے کہ بھئی کہ گالی دینے کے سبب بھی بننا جائز نہیں ہے۔ آپ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دو، اگرچہ وہ گالی کا مستحق ہو، لیکن آپ نے نہیں دینا، اس لیے کہ وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا اور آپ اپنے ماں باپ کی گالی دینے کے سبب اور ذریعے بنیں گے۔ یہ تو وہ زمانہ تھا جو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، جس زمانے میں وہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آدمی اپنے باپ کو گالی دے، اپنے باپ سے اونچی آواز سے باتیں کرے۔ آج کل کا معاشرہ تو اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے، نمازی روزہ دار آدمیوں سے متعلق میں نے سنا ہے کہ اپنے ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو مد مقابل گالیاں دیتے ہیں، گھر سے دھکے دے کر باہر نکالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں نے گھر سے باہر نکال دیا اپنے بیوی بچوں کی خاطر۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اس کا دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، اللہ کی سخت ناراضگی سے ہوتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام امت مسلمہ سے، صرف آپ سے نہیں، تمام امت مسلمہ سے، جو اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ جانے اس کا کام جانے، وہ جانے اس کے ماں باپ جانے، نہیں۔ ہر ایک کو چاہیے کہ جو یہ جرم کر رہا ہے اس کو منع کرے، اس کو روکے، سختی کے ساتھ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ اگر ہم نے اس کو منع نہیں کیا تو اللہ کا قہر و غضب نازل ہوگا، صرف اسی پر نہیں ہوگا بلکہ پورے معاشرے پر ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، ان کا فرمان گرامی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے اس کو روکو، اس لیے کہ اگر نہیں روکو گے اللہ کا قہر نازل ہوگا، عذاب نازل ہوگا، تو صرف اسی پر نہیں ہوگا بلکہ سب اس کے لپیٹ میں آئیں گے، سب پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس لیے بہت بڑا گناہ ہے ایک آدمی اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، چاہے وہ خرچے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ زبان کے اعتبار سے ہو، چاہے ان کی بات کو اہمیت نہ دینے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اگر آپ کی ذات سے، آپ کی کسی قول و فعل سے آپ کے ماں باپ کو تکلیف ہوئی تو آپ اپنے ماں باپ کو ایذا دینے والے ہوں گے، آپ بہت بڑے جرم عظیم کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، یعنی بہت برا زمانہ ہوگا، اور بہت برا زمانہ ہوگا مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گا، کافروں پر آئے گا۔ تو فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کی زیادہ فرمانبرداری کرے گا، اپنی ماں کی بات نہیں سنے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ محبت کرے گا، ان کو زیادہ وقت دے گا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق اور ان کے دیکھ بھال، ان کی خیر خیریت زیادہ معلوم کرے گا، اپنے باپ کو ترجیح نہیں دے گا، اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا۔ اور آج کل کا معاشرہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ بھئی کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ گھر میں اتنا ہنسی مذاق یا اتنا اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا جتنا اپنے یار دوستوں میں بیٹھتا ہے۔
اپنی بیوی کی اتنی سنتا ہے جتنا اپنی ماں کے نہیں سنتا ہے، تو یہ قیامت کی نشانی، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ رمضان مبارک کی راتوں کے اندر، دنوں کے اندر بہت سارے اعمال کرنے کے بجائے اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ مجھ سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو، ایسے نافرمانی اتنا بڑا گناہ نہ ہو جائے کہ میرے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک حدیث مبارکہ معارف القرآن کے اندر نقل کی ہے، مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ایک بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی، اس کے حوالے سے نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، اگرچہ تم جلا دیے جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ، تمہیں قتل کر دیا جائے، یہ ساری چیزیں برداشت کر لینا، یہ سہ لینا، لیکن کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ ایک نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے باپ باپ کو کبھی ایذا اور تکلیف نہیں پہنچانا۔ کیوں؟ پھر فرمایا کہ بھئی کہ اگرچہ وہ تمہیں اپنے مال و دولت، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم دے، ان کی بات مان لینا، لیکن ان کو تکلیف نہیں دینا، ان کو ناراض نہیں کرنا۔ مال و دولت انسان کے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، اس کو زیادہ محبوب و پیارا ہوتا ہے، بیوی بچے اس کو بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا اگرچہ یہ چیزیں تمہیں بہت پیاری ہے، لیکن یاد رکھو یہ چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں گی تمہارے ماں باپ کے مقابلے میں۔ تمہارے ماں باپ تم سے ناراض نہیں ہونے چاہیے، اگر تم سے ناراض ہونا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کیا، ان کو راضی کیا، تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ بھی انہوں نے نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک بندے کے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بہت سارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے کا اللہ پاک دنیا میں ہی عذاب دیتا ہے، دنیا میں ہی مشقت و تکلیفوں میں ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، آخرت کا عذاب اپنی جگہ پر ہے، اس کا دوگنا عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھئی کہ ہمارے بہت اچھی نمازیں، بہت زیادہ تلاوتیں، بہت سارے نیک اعمال کے مقابلے میں اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں کہ میری ذات سے، میرے عمل سے میرے ماں باپ کو تکلیف ہونے کے بجائے ان کو خوشی ہو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ پورے رمضان میں ایک سپارہ تلاوت نہیں کریں، پورے رمضان میں 2 رکعت نفل آپ نہیں پڑھیں، کوئی نیک عمل آپ سے نہ ہو، فرائض کے علاوہ کوئی نیک عمل آپ سے نہ ہو، لیکن آپ کے ماں باپ آپ سے دل سے خوش ہوں، راضی ہوں، اس کا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانا ماں کا یا باپ کا تمہارے لیے کہ اللہ میرے بچے کو بخش دے، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ لیکن اگر تم 1000 رکعت نفل پڑھو، 1000 روزے رکھو، 1000 صدقہ خیرات کرو، یہ تمہیں جنت میں لے جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں ماں باپ تمہارے دعا کریں، حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، اللہ قبول کرتا ہے، تو یہ ضروری ہے، یہ بڑی عبادت ہے، یہ بڑا کام ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، بیچارہ باپ بستر میں بیمار پڑا ہوا ہے گھر کے اندر یا اسپتال میں پڑا ہوا، مسجد میں آ کر عبادت کر رہے ہیں، اس کے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو ایذا دینے سے بچو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔